الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے اور اس کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں اور بڑی ہی کارآمد اور بڑی ہی دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر پورا خاندان فلسطین سے روانہ ہو کر مصر کو چلا۔ تو یہ ان کے بھائیوں کا چوتھا داخلہ تھا، باقی خاندان کا پہلا داخلہ تھا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء۔ یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے، والدین سے ملاقات ہوئی، ان کا خاص اکرام کیا، اعزاز کیا، انہیں تخت پر بٹھایا، وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج رب نے سچ کر دکھایا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ سجدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے، ان سے ملاقات ہو گئی، یا یوں کہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس لیے کہ پہلی شریعتوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کی خاطر کسی کے سامنے جھکنا اور اس کو سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ ابھی جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے صرف میرا نہیں، میرے اکابر کا نہیں، بلکہ اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اہل بدعت کے امام مولانا احمد رضا خان نے بھی یہی لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ہاں، نیک لوگوں کی قبر پہ جانا اور دعا کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کر سر جھکانا، سجدہ کرنا یہ حرام ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہم استقامت کی دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ کا ایک حکم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ شروع سورت سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ یہود نے جو ایک سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کہ یہ سچے رسول ہیں بھی صحیح کہ نہیں، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کنعان سے، فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں پوری سورت نازل کر دی اور پورا واقعہ بیان کر دیا، جس میں آل یعقوب کا پورا قصہ ہے جو تفصیل سے تقریباً ہم پڑھ آئے ہیں، اور باقی جو ہے پورا ترجمہ پڑھنے سے اور پوری تفسیر پڑھنے سے مزید اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا اور آپ کے نبوت کی دلیل تھی کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، کسی سے سنا بھی نہیں، لیکن واقعہ بالکل ٹھیک بیان کر دیا، اور جو ہے ایسا ٹھیک بیان کیا کہ اتنی زیادہ معلومات تو وہ لوگ بھی نہیں رکھتے تھے جنہوں نے سوال کیا تھا۔ اس صورت کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ سورۃ یوسف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات اور قصص جو قرآن کے اندر ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے،
اور یہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، تصدیق شدہ واقعہ ہے کہ جیسے ہم نقل کر رہے ہیں ایسے ہی ہے۔ اور سابقہ کتابوں کے اندر، تورات میں، انجیل میں، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ موجود تھا۔ اس لیے اس کے شک و شبہ کے اندر تو کوئی کسی کو گنجائش ہی نہیں کوئی شک کرے کہ یہ قصہ کیسے بنایا گیا، کیسے گھڑا گیا۔ نہیں، اللہ نے اس کا ایک ایک حرف بذریعہ جبریل حضور علیہ السلام پر اتارا ہے اور آپ نے بیان کیا ہے، جس سے وہ یہودی لاجواب ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل جو ہے قائم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نبی کی ہر بات پہ اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔